أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم الأمر السيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم وآمنوا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يد اليتيم ولا يولد ولا المسكين ويل للمصلين الذين الذي يراهم ويمنعهم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب تب ما أغنى عنه ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته في جيدها حبل مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، محمد احسن والد ریاست اس بچے نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا ہے. اس خوشی کے موقع پر آج ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسی محفل میں آنے کی توفیق دی
جس کے اندر کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی بے پردگی نہیں ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہے، بلکہ الہ العالمین کا کلام ہے اور الہ العالمین کے کلام کے قصیدے ہیں۔ اور یہی محفلیں جو ہیں اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہیں۔ انہی محفلوں پر الہ العالمین ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ تو فساد کریں گے، لیکن یہ تو میرے کلام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ رب العالمین نے اس کو من و عن محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ الہ العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، صالح علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ تمام کے تمام معجزات جو تھے وہ ایک وقت تک محدود تھے۔ آج کے وقت میں ان معجزات کے واقعات تو ہیں مگر وہ معجزات ختم ہو چکے ہیں۔ آج اگر کوئی معجزہ باقی ہے تو یہ قرآن مجید کا معجزہ باقی ہے۔ آج اگر الہ العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے معجزات کا ذکر ہوتا ہے اور کوئی اللہ رب العالمین کا منکر یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی نشانی تو بتاؤ، تم جس اللہ کو مانتے ہو اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ، تو مسلمان بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن اس کی ایک زبر اور ایک زیر بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کہیں نہ کہیں پر اس میں تبدیلی ہو چکی ہوتی، لیکن کہیں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا دیا ہوا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور اس قرآن مجید کے ساتھ جو انسان جڑ جاتا ہے تو یہ قرآن جتنا عظیم ہے اس انسان کو بھی اتنا عظیم بنا دیتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مسجد کے اندر آپ نماز کے وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر حافظ نہیں ہے، بچہ حافظ ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے الہ العالمین اپنے اس معجزے کو دوبارہ دنیا والوں کے سامنے تازہ کرتے ہیں کہ دیکھو عزت میں نے قرآن سے رکھی ہے، اس کی وزارت اپنی جگہ، لیکن میری بارگاہ میں جب آؤ گے تو وزارت نہیں چلے گی، یہ قرآن والا بچہ آگے کرو، یہ نماز پڑھائے گا کہ جو قرآن پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا تو اسباب میں عزت نہیں ہے، عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک شاعر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لبید یا لبید نام تھا اس کا، بہت بڑا شاعر تھا۔ جب مسلمان ہوا تو لوگ اس سے کہا کرتے تھے کہ کوئی شعر تو سنا دو۔ وہ کہتا تھا کہ جب قرآن آ چکا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام آ چکا ہے، اب اللہ رب العالمین کے کلام کے آنے کے بعد کسی شعر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ شاعر جب سے مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے صرف ایک شعر پڑھا تھا جس میں الہ العالمین کی تسبیح کی تھی،
اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا تھا، اس کے بعد اس شاعر نے کوئی بھی شعر نہیں پڑھا، اور جب بھی کوئی انسان اسے کہتا، کوئی دوست اس کو کہتا کہ کوئی شعر سنا دو، تو وہ کہہ دیتا کہ اللہ کے کلام سے بڑا میرا شعر نہیں ہے، جس نے سننا ہے وہ اللہ کا کلام سنے۔ اس قرآن مجید کے بارے میں جب ان لوگوں نے، کفار نے یہ باتیں کی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ خود بنا لیتے ہیں تو تم بھی بنا لو، وہ عاجز رہے۔ پھر الہ العالمین نے فرمایا کہ چلو پورے 30 سپارے نہیں بنا سکتے، قل فأتوا بعشر سور مثلی، تو 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ رب العالمین نے اور رعایت کی کہ چلو 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا معجزہ نہیں ہے، تو ایک ہی صورت لے آؤ، قل فأتوا بسورۃ من مثلی، ایک صورت ایک جیسی بنا کر لے آؤ۔ سارے کا سارا عرب عاجز آ گیا، جتنے بھی عرب کے کفار تھے ہر میدان میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا، لیکن جب قرآن کی باری آتی تھی تو قرآن نے ان کو چیلنج کر کے کہا کہ چلو میدان میں مقابلہ کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں اپنی زبان دانی پر اتنا غرور ہے، تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، باقیوں کو اجمی کہتے ہو، تو پھر ایک صورت لا کر دکھا دو، پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی زبان دانی ہے، تمہارے اندر کتنا ادب ہے، کتنا لٹریچر ہے۔ ایک صورت بھی نہیں لا سکے، تو الہ العالمین نے فرمایا کہ اگر نہیں لا سکتے ہو تو پھر یہ بات مان لو کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہی سچا ہے اور قرآن ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ بھی قرآن مجید کا دامن اگر پکڑیں گے تو کامیاب رہیں گے، اور اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اور اپنے ذہن سے منصوبے بنا کر ان پر چلیں گے تو ناکام رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایسے ہی الہ العالمین ہم سب کو قرآن پاک کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا باری تعالیٰ اس بچے نے پڑھے قرآن مجید اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ اس بچے نے پڑھنے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم نال معاف فرما۔ یا اللہ اس بچے نے پڑھیا، اس نے کارواں سے خیر اور برکت نہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس کلام پاک نے برکت نال انہاں کار خیر اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک نے برکت نال اس نے کرنے جتنے افراد یا اللہ فوت ہو گئے، یا اللہ سارے نے مغفرت فرما، یا اللہ سارے نے بخشش فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک نے برکت نال انہاں کار کو آنے والی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، اللہ جی اس سے انہاں حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بچے قرآن مجید ویکھ کے پڑھائے، اسے یا اللہ قرآن مجید حفظ کرنے توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ حفظ کرنے تو بعد عالم با عمل بڑھنے توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کرانے نے اور بھی جتنے بچے اللہ جی انہاں سارا اپنا ای کلام نصیب فرما۔ یا اللہ اس محلے نے وچ اور جتنے بچے بھی رہنے، یا اللہ انہاں سارا ہی اپنا کلام نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے جڑے مدرسے وچ، یا اللہ جڑی جڑی مسیتی وچ، یا اللہ جتھے جتھے بھی بچے تیرا کلام پائے پڑھنے، اللہ جی انہاں اپنے مقصد وچ کامیاب فرما۔ اللہ جی جڑا بچے پاس ناظرہ پڑھنے انہاں اللہ جی ناظرہ پورا کرنے توفیق نصیب فرما۔ اللہ جی جڑا تیرا کلام حفظ کرنے پہ کوشش کرنے انہاں اللہ جی اپنا کلام حفظ پورا کرنے توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ جی جڑا تیرا کلام پہ ترجمے تے پڑھنے اللہ جی انہاں ترجمہ پورا کرنے توفیق نصیب فرما۔ اللہ جی جڑا بندہ بھی تیرے کلام نی خدمت نال جت بھی لگا پیا اللہ جی اس نے خدمت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ اور اللہ جی اس وچ کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم نال اسے معاف فرما۔ اور اللہ جی قرآن پاک نہ کام کرنے والے ہم اپنے خزانے جو اخلاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔